السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت ساری مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث بخشش بنا دے، باعث مغفرت بنا دے، اور اللہ پاک اس رمضان کے باعث ہماری تمام دنیوی اخروی معاملات کو اچھے طریقے سے حل فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 106 تک 108 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود، سب سے پہلے حرکات پہ دھیان دیں۔ واو کے اوپر بھی زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے۔ زبر کسی بھی صورت پہ لمبی کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ زبر کی مقدار کتنی ہے؟ واو زبر دال ود، دال زبر دا، ودا۔ اس سے زیادہ اگر ہم لمبا کریں گے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی۔ کثیر من، کاف باریک ہے، اس کو موٹا پڑھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ سا نرمی سے پڑھا جائے گا۔ یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، پھر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ کثیر من، ٹھیک ہے، یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے یہاں پہ میں نے غنہ کیا ہے۔ در حقیقت یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے کثیر من اہل الکتاب، پھر سے سنیں، کثیر من اہل الکتاب۔ یہاں پہ تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو گیا، جبکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے آیا ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، رکے بغیر، غنہ کیے بغیر ظاہر کر کے ہم یہاں سے پڑھیں گے، یعنی کہ من اہل الکتاب، من اہل الکتاب۔ ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، یہ والا ہا حلق کا آخری حصہ یعنی کہ سینے سے نکلتا ہے۔ اگر اس کو آپ نے احلل پڑھا یا اخلل پڑھا تو آپ نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ اہلل، اہلل کتابی، لو، لام زبر و لو، یہ واو لین ہے۔ واو لین نرمی سے پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مقدار ہے لام زبر واو لو۔ لو یردونکم من بعدی، کیسے پڑھیں گے؟ یردونکم من بعدی، یہاں پہ بھی غنہ ہو رہا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، میم کے بعد دوبارہ میم آنے کی وجہ سے، اور یہاں پہ بھی غنہ ہو رہا ہے اقلاب کی وجہ سے، نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے۔ پھر سے سنیں ہم اس کو کس طریقے سے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دو غنے یہاں پہ ہو رہے ہیں، یردو، را کو موٹا پڑھنا ہے، را پہ پیش ہے اسی لیے، یردونکم من بعد ایمانکم، ایمانکم، حمزہ زیر یا ای، یہ بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ کفارا، کفارا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور جیم یہاں پہ وقف کی حالت کی وجہ سے ہے، وقف کا نشان ہے، تو وقف کی وجہ سے ہم چاہیں تو یہاں پہ رک سکتے ہیں، چاہیں تو رکے بغیر ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم رکیں گے تو یہ الف مدہ بن جائے گا اور را پر پڑی جائے گی، یعنی کہ کفارا۔ اگر ہم نہیں رکیں گے تو دو زبر پڑی جائیں گی اور اظہار کا قاعدہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ، کفارا حسدا من عندی، حسدا من عندی،
تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، بہترین تلفظ کے ساتھ، لمبا نہیں کرنا کیونکہ ہا اور سین دونوں پہ زبر ہے. حسا، ہا زبر ہا، سین زبر سا. حسا، حسدم من. تنوین کے بعد یمون میں سے پھر میم آیا ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ کرنا ہے. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد عین کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال ہے تو دال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون ساکن کو غنے کے ساتھ چھپا کر پڑھیں گے. کیسے چھپائیں گے؟ عندی، عندی، اس طریقے سے نون ساکن کو چھپا کے پڑھنا ہے اور غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر سے سنیں، حسدم من عندی انفسہم من بعد ما تبین. اب یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد با حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آیا ہے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا دیں گے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہے. اب جہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے وہاں پر ہی رکنا ہے، جدھر رکنے کی ضرورت ہے نہ وہاں نہیں ہے ہم وہاں نہیں رکیں گے. جیسے کہ یہاں رکنے کی ضرورت تھی، یہاں رکنے کی ضرورت تھی، یہاں بھی رکنے کی ضرورت ہے، جبکہ یہاں ہم کہیں بھی نہیں رکے سوائے الف مدہ کو کھینچنے کے. پھر سے سنیں، انفسہم من بعد ما تبین. ٹھیک ہے، انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، لہم الحق. لام کو لمبا نہیں کریں گے، لام پہ زبر ہے اسی لیے. ہا کو لمبا نہیں کریں گے، ہا پہ صرف اور صرف پیش ہے. ان کو کیسے ہم ادا کریں گے؟ لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہو، لہم الحق. فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. عین اگر ہم واضح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ حمزہ یا الف بن جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی پڑھے گا فا فو، اس نے تو الف مدہ بنا دیا، جبکہ یہاں پہ الف مدہ ہے ہی نہیں ہے، فا زبر عین فا ہے. اور اگر کسی نے فا فو پڑھا تو اس نے عین کو حمزہ بنا دیا. تو ہم اس کو پڑھیں گے فا فو، فا پیش و فو، واصفحو، ہا پیش و حو. صاد کو پر پڑھیں گے، عین کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے اور ہا کو بھی دھیان سے پڑھیں گے. یہ واو مدہ بھی ہے. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى، ہا کو واضح کرنا ہے، کھڑی زبر کو ادا کریں گے. یا سائلنٹ ہے، لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے. یأتی اللہ، یأتی اللہ، یاتی اللہ نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے یأتی اللہ بأمرہ، بأمرہ. ٹھیک ہے، ہاں ساکن کی ہو جائے گی جب دعا پہ ہم وقف کریں گے. بأمرہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ، نون کے اوپر غنہ کریں گے کیونکہ نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو پر موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے نون پہ زبر ہے اس لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر. پھر سے ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ ہم تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی کہ شیء قدیر کے بجائے ہم پڑھیں گے شیء قدیر. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. قاف موٹا پڑھیں گے، حمزہ اور واو کو لمبا نہیں کریں گے، صاد کو پر پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ
ज़का हमने यहाँ पे वक्फ़ किया तो गोलता हा बन जाएगी। अगर वक्फ़ नहीं करेंगे तो इसे हम गोलता ही पढ़ेंगे, यानी कि ज़काता फिर ऐसे पढ़ेंगे जब हमने आगे मिला के पढ़ना है। तो वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन वमा अलिफ मद्दा तुक़द्दिमू क़ाफ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटा क़ाफ है, और वाव मद्दा के साथ पढ़ेंगे, मीम पेश वाव मू, ये वाव मद्दा है। तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आ गया है तो इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे गुन्ने के साथ, और यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है। खैरन तजिदूहु खा को पुर पढ़ना है, खा हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। रा बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे दो ज़ेर हैं इसलिए। तजिदूहु ये वाव मद्दा है, हा को लंबा नहीं करेंगे, हा पे पेश है, और आइन के मखरज का ज़रूर आपने ख्याल रखना है। नून साकिन के बाद दाल है जो कि हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे हम छुपा हुआ गुन्ना करेंगे। दोबारा सुने, खैरन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह। नून के ऊपर गुन्ना होगा क्योंकि नून पे शद है। जब भी नून पे शद हो या मीम पे शद हो तो गुन्ना लाजमी है। गुन्ना कैसे होता है? इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बिमा तअमलून बसीर। इनकी मखरज का ध्यान रखना है, वाज़िया करके पढ़ना है, और स्वाद को पुर पढ़ना है क्योंकि स्वाद हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है, और इसके साथ बाकी भी कुछ हरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं। ठीक हो गया। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत, फिर सुने, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत। क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, वाव मद्दा को वाव साकिन से पहले पेश है तो इसे हम वाव मद्दा पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद या हुरूफ़े यमून में से आया है तो नून साकिन इनको आपस में हम मिला देंगे, गुन्ने के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। कैसे अदा करेंगे? वक़ालू लन यदखुलल जन्नत, नून का गुन्ना ज़रूर अदा करना है। इल्ला अलिफ मद्दा, यहाँ पे कलकला भी हो रहा है दाल के ऊपर साकिन की वजह से। मन कान हुदन औ नस्वारा, मन कान हुदन औ नस्वारा। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, हा हलक के आखिरी हिस्से से निकालना है, इसको हुदन नहीं पढ़ना। अक्सर लोग हुदन पढ़ते हैं, हमने पढ़ना है हुदन औ नस्वारा। स्वाद को पुर पढ़ना है क्योंकि स्वाद के ऊपर स्वाद हमेशा ही पुर पड़ जाता है, जबकि रा खड़ी ज़बर की वजह से पुर पड़ी जाएगी। या साइलेंट है, इसे खामोश या भी कहते हैं। औ नस्वारा तिल्क अमानिजुहुम, तिल्क अमानिजुहुम, अलिफ मद्दा और ये सिर्फ और सिर्फ हमज़ा। अमानिजुहुम या पिशद है, ज़रूर अदा करनी है। कुल हातू बुरहानकुम, कुल मोटा क़ाफ, हातू हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, वाव मद्दा है तो इसे हम खींच के पढ़ेंगे। बुरहानकुम, रॉ साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश है तो रॉ साकिन पुर पड़ी जाएगी इस पेश की वजह से।
ہا کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھنا ہے. آج بہت زیادہ ہمارے پاس ہا کا تلفظ آیا ہے, آج ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, تو ہم اس کو پڑھیں گے برہانکم ان کنتم صادقین. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے, پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے, تو 2 اخفا ہیں ہمارے پاس. یہ جو بلو نشان ہوتا ہے یہ اخفا کو واضح کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ کیسے اخفا کریں گے؟ ان کنتم صادقین. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. 3 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنے حضور میں قبول فرمائے, اور اگر کسی قسم سے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ اور اسی ٹائم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.